السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں نیکسٹ لیسن دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ پہلی والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم یہ والا سبق پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ نحن نذهب التدريب الثاني اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات۔ ترجمہ ہے اس کا، بالکل آخری الفاظ کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں۔ اقرا پڑھیے، وکتب لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات آخری الفاظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ آخری میں کیا اعراب آ رہا ہے۔ ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دا فالوئنگ ورڈس ووکلائزنگ اٹس لاسٹ لیٹر۔ اب دیکھیں یہاں پر المدرسۃ، المدرسۃ، فی المدرسۃ، یہاں ہم بتا چکے ہیں حرف جر فا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مدرسے پر ہم نے کسرہ دی ہے، فی المدرسۃ۔ اور اب یہ کسرہ دینے کی وجہ سے مدرسہ مجرور حالت میں ہو گیا ہے، حالت مجرور ہو گئی ہے، مدرسے کی حالت مجرور ہو گئی ہے، جار مجرور۔ فی البیت، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد۔ ان سب کے میننگ آپ کو الحمدللہ آتے ہیں۔ مدرسہ مدرسے میں، گھر میں گھر، کمرہ واش روم، واش روم میں، کچن میں ٹیبل، ٹیبل پر، کرسی پر، بیڈ، کتاب پر، مسجد میں۔ اقرا وکتب پڑھیے اور لکھیے، ریڈ اینڈ رائٹ۔ پوائنٹ نمبر 1، الطالب فی الجامعۃ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے۔ الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این تاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ القلم علی المکتب، قلم ٹیبل پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیں، این الورق، ورق کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے۔ ورق یعنی کہ پیجز جو ہوتے ہیں نا آپ کے، اس کو بولتے ہیں۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ آگے دیکھیں پوائنٹ نمبر 8، این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے، مرحاض بولتے ہیں ٹوائلٹ کو۔ پوائنٹ نمبر 9، الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے۔ من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ جہاں اب جو یہاں پر نئے ورڈ آئے ہیں وہ کون کون سے آئے ہیں آپ کو مدرس کا پتہ ہے، ٹیچر کو بولتے ہیں۔ فصل کلاس کو بولتے ہیں۔ مرحاض ٹوائلٹ کو بولتے ہیں۔ شمس سورج ہے، والقمر چاند ہے۔ سمائی آسمان ہے، اور فصل پھر سے کلاس ہے۔ آئیں آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تامل ما یلی، درجے ذیل پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ما یلی جو نیچے لکھا ہوا ہے ان سب پر آپ نے غور کرنا ہے کہ محمد، یہ سب نام ہے، ان کو بولتے ہیں علم، اسم علم نام ہے۔ محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس۔
اسی طرح یہ مذکر نام ہے سارے، یہ آپ کے مؤنث نام ہیں، آمینتو، زینبو، فاطمتو، مریمو، عائشتو، خدیجتو، صفیتو، رقیتو۔ اچھا جتنے بھی عرب نام ہوتے ہیں نا، مؤنث والے نام ہوتے ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی، ایک ہی پیش آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ والے نام جو ہیں آپ کے دیکھیں اس میں تنوین آ رہی ہے، بس یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ نے ان ناموں کو بولنا ہے تو ایک پیش کے ساتھ، ایک حرکت کے ساتھ بولنا ہے، ان ناموں کو بولنا ہے تو دو پیش کے ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھتے ہیں، اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلماتی، یعنی پڑھیے لکھیے آخری کلمے کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دا فالوئنگ ورڈس ووکلائزنگ اٹس لاسٹ لیٹر۔ حامد، اب اس پر کیا حرکت آنی چاہیے؟ حامدن، زینب، آمینۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ۔ صفیۃ صحیح پڑھا ہے میں نے، غلط پڑھا ہے تو آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہیں گی؟ صفیۃ، 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 خدیجۃ۔ آگے آتے ہیں، اچھا جی یہاں آپ نے دیکھنا ہے البیت من البیت، جیسے ہم نے فی کو پڑھا، علا کو پڑھا، سیم اسی طرح یہاں من اور الا کا استعمال دکھایا ہے، یہ بھی حرف جر ہوتے ہیں۔ البیتو، البیتو کے ساتھ جب ہم نے من لگایا، من البیتی، من البیتی، من ہوتا ہے من، اور یہ نون پر زبر کیوں آیا ہے؟ جب ہم من کے نون کو آگے ملاتے ہیں تو زبر دے کر ملاتے ہیں، من البیتی، الی المسجدی۔ اب آتے ہیں اس کے میننگ کے اوپر کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے، اور الا کے معنی ہوتے ہیں تک یا کی طرف۔ تو الا وہ من البیتی یعنی گھر سے، فرام کے معنی میں آتا ہے سے، الی المسجدی مسجد تک، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھیں اس کو، المدرسو ٹیچر کو بولتے ہیں، من این انت، ٹیچر کہہ رہے ہیں من این انت کہ آپ کہاں سے ہیں۔ محمد، انا، قال محمد انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں، جاپان کو یابان بولتے ہیں۔ قال المدرس، مدرس نے کہا، ومن این عمار، عمار آپ کہاں سے ہیں؟ نہیں، ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے؟ قال محمد ہوا من الصین، محمد نے کیا کہا کہ من الصین، وہ چین سے ہے، سین بولتے ہیں چین کو۔ قال المدرس، مدرس نے کہا، ومن این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ قال محمد ہوا من الہندی، وہ انڈیا سے ہے۔ قال المدرس این عباس، عباس کہاں، عباس کہاں ہے؟ محمد خرجا، وہ باہر ہے۔ قال المدرس، مدرس نے کہا، این ذهبا، وہ کہاں، وہ این میز ہوتا ہے نا کہاں، ذهبا کی معنی ہوتے ہیں وہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا ہے۔ محمد، قال محمد، محمد نے کہا، ذهب الی المدیری، وہ پرنسپل کے پاس گیا ہے۔ مدیر پرنسپل کے لیے بھی آتا ہے اور مینیجر کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپل کے پاس گیا ہے۔ قال المدرس، مدرس نے کہا، وَأَيْنَ ذَهَبَ علی، اور علی کہاں گیا ہے؟ قال محمد، محمد نے کہا، ذهب إلى المرحاض، وہ واش روم کی طرف گیا ہے، واش روم گیا ہے کی طرف، جیسے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ اس کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہم بازار کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کی طرف بول بھی سکتی ہیں اور نہ بھی بولیں تو بھی چلے گا۔ آپ اگر کہیں ذهب إلى المرحاض
کہ وہ واش روم گیا ہے، تو اس کا مطلب واش روم کی طرف گیا ہے. مینشن کر دیں تو بھی صحیح، آپ جملے میں دیکھیں بولنے میں صحیح لگ رہا ہے اردو ترجمے کے ساتھ یا نہیں. ٹھیک ہے، تو مرحاض میز یہ آپ کا واش روم ہو گیا. یابان جاپان کو کہتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.